انسانی زندگی کا جو حصہ ہے مکمل کا کل اس میں سب سے خوبصورت پیریڈ جوانی، عہد شباب، یہ 15 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں حضرت موبائل کی مہربانیاں ہیں، یہ اور جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 15 سال لگنے ہی نہیں دیتا، وہاں تک پہنچنے نہیں دیتا، اور جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ بچے پہلے ہی بتانے لگتے ہیں ابو السلام علیکم، دیکھ لیتے، سوچ لیتے، کر لیتے ہمارا بھی کچھ، پہلے ہی بتانے لگتے ہیں بچے۔ دادا پوتا اپنے دادا سے باتیں کرنے لگتا ہے، دادا جی دیکھو میں بڑا ہو رہا ہوں، ایسے ہائٹ دکھاتا ہے، دادا جی خوب سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا چل رہا ہے۔ تو اب 12 13 میں 13 14 میں لڑکے جو ہے وہ بلوغت کی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور گویا جوانی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہو گئی جوانی سٹارٹ۔ اب 15 کے بعد، یہ بلوغ کے بعد کا جو سلسلہ ہے، اس کا ایک دن حضرت زہر ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی قیمتی اور انتہائی سنگین، یعنی بالکل ایسے جیسے 24 گھنٹے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا کوئی اے ٹی ایم کارڈ آپ کی جیب میں پڑا ہو اور ہزاروں لاکھوں لوگ آپ پر نظر بنائے ہوئے ہوں، جس طرح اس ماحول میں آپ اپنے لمحات کو گزاریں گے، سیم کنڈیشن ہوتی ہے تب جب آپ جوانی کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایک پل آپ کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، ہر گزرتی ہوئی شام آپ کو بتاتی ہے یہ گئی، ڈھل گئی، اور آپ نے ایک شام کھو دی، ممکن تھا اس شام میں آپ کچھ کر گزرتے۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنے بڑے انقلابات آئے، جتنے بڑے کام سر کیے گئے، جتنے لوگ بڑے بنے، اور دنیا میں جتنے بڑے لوگوں نے انقلابات برپا کرنے میں دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر اور اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ بچے نہیں تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف جوانوں کی ٹیم ہے۔ جوان جب بدلتے ہیں نظام بدلتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے اصحاب پیمبر میں فاروق اعظم جیسے لوگ جوانوں کی صف کا حصہ ہیں، علی مرتضیٰ ہے، عثمان غنی ہے، اور سب صحابہ کی جماعت ہے، سب کے سب شہزادے ہیں، دیوانے ہیں، نوجوان ہیں یا جوان ہیں، اور پھر انہوں نے وہ معرکے سر کیے ہیں کہ دنیا دانتوں تلے انگلی دبائے ہوئے ہے۔ محمد کے صحابہ میں اتنا جنون کیسے تھا؟ محمد کی محبت نے ان کے اندر وہ آگ پیدا کی تھی، عشق مصطفیٰ کی وہ آگ لگائی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ساری دنیا پہ چھاتے چلے گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اس زمین پر کچھ نوجوان گزرے ہیں، دنیا ان کو اصحاب کہف کے نام سے جانتی ہے، ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اس سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ رسول پاک نے بشارت دی ہے ان نوجوانوں کے ایمان اور استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قرآن کا حصہ بنایا، اور یہ سورت ان کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک، جو مسلمان جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل اس سورت کا اہتمام کرے گا، ان جوانوں کا صدقہ ہے، اللہ اس ایک سورت کے پڑھ لینے کی برکت سے اگلے 1 ہفتے تک اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دجال آئے گا، یوں لمحات میں ایمان جائیں گے، منٹوں میں ایمان جائیں گے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے، اس کے حرف کی دنیا میں آباد رہنے والے، اس کی معنویت کو سمجھنے والے، اور ٹھیک اسی طرح ایمان کو بچانے کے لیے ایک عزم و استقلال کے ساتھ اٹھنے والے اور ڈٹ جانے والے اور جم جانے والے، وہ سب وہی ہوں گے جن کے ایمان کی ضمانت دے دی گئی۔ ٹھیک اس طرح جیسے آج حامیم الف سین کے ایک اور کمانڈر، اور کہیے کہ فلسطین کا ایک اور جانباز شہزادہ ابو شجاع، اللہ کے پاک پیغمبر کے مشن پہ چل کر جام شہادت نوش کر گیا، یہ اصل میں اسی مظہر کی عکاسی ہے، یہ ٹھیک وہی منظرنامہ ہے جو بدر و احد میں مصطفیٰ کے دیوانے پیش کر رہے تھے، اور قرآن جن کے لیے بول کے کہہ رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اور پروردگار نے ان کے ایمان میں، ہدایت میں ایسا اضافہ کیا تھا کہ وہ جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے، اور دنیا کی کفری یا طاقتیں انہیں مرعوب نہ کر سکی۔
آگے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی، پہلے بچپن ہے پھر جوانی ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر اس ضعف کے بعد بڑھاپا بنایا، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ بتا دو مزار والے بابا کو، تعویذ والے بابا کو، سارے پیروں کو، مریدوں کو، فقیروں کو سب بتا دو، انہیں کہہ دو ظالموں امت کے یقین پر ڈاکہ نہ ڈالو، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، اس زمین پر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا اگر اللہ نہیں چاہتا۔ یخلق ما یشاء۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ پتہ چلا انقلابی صلاحیتوں کو قبول کرنا، انقلابی کیفیات کو قبول کرنا، معاشروں میں تبدیلی پیدا کرنا، معاشرے کی روش کو بدلنا، معاشرے کو صحیح ڈگر پر لانا، انقلابات صالح پیدا کرنا، زمین پر ایک نیا جوش بھر دینا، نئے عزائم کی تکمیل کرنا اور نئے عزائم تک پہنچنا، اور کہیے کہ پہاڑوں کے جگر کو تراش دینا، یہ اگر کسی قوم کے کسی طبقے کا حصہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف جوانوں کا ہو سکتا ہے۔ جوان بدلیں گے نظام بدلے گا، جوان نہیں بدلیں گے نظام نہیں بدلے گا۔ آج کا جوان ساری رات فیس بک پہ ایسے چھت میں سر کو لگائے ہوئے، بس میرا ایک بار میرے بابو سے نکاح ہو جائے بس یہ کافی ہے۔ کیا ہوگا ان کا 24 گھنٹے بابو بابو، کیا ہے کیا یہ؟ ایسا لگتا ہے کہ بابو نگر بنا دیا جائے، اور میں کہتا ہوں سسرال کا دوسرا نام بابو نگر ہے اس زمانے میں۔ عجیب صورتحال ہے۔ ایک لڑکی مرکزی حیثیت رکھتی ہے ایک لڑکے کے لیے، کیا کرو گے؟ کیا تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تم کو سسکتے بوڑھے ماں باپ نہیں دکھتے، بلکتی بہنیں نہیں دکھتی؟ ایک نوجوان جب اس کے گھر میں اس کی بہنیں جوان ہو، بوڑھا باپ سسکیاں بھر رہا ہو، کیسے اس کی طبیعت یہ گوارا کرتی ہے کہ اس کی بہنیں دہلیز پہ بیٹھی ہیں اور وہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو کر کسی اور خاتون سے کہیں اور اپنے من کی دنیا میں گم ہے اور آباد ہے؟ کیسے اس کی راتوں کی نیند کو یہ بات نہیں اجاڑتی کہ اس کی دہلیز پر 2-3 بہنیں بیٹھی ہیں؟ ان بچیوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ ان بچیوں کی عقل و فہم کی دنیا کس درجے مختوش ہو گئی ہوگی؟ نہیں پتا۔ ایک لڑکی آج کے جوان کا مرکزی حیثیت رکھتی ہے کردار کی دنیا میں، اور بس پورا فوکس اسی پہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے بابو پڑھ لو، حضرت بہت دل نہیں لگتا۔ ایسے اپنے یہاں تو ہر دوسری گھڑی میں ایسا آئٹم کوئی نہ کوئی اوپر حجرے میں موجود ہوتا ہے، حضرت دل نہیں لگتا، ادھر کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں، ادھر سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بس وہ کہتی ہے بابو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جھوٹ بول رہی ہے حضرت، کورا جھوٹ ہے حضرت۔ زمین پر اس سے بڑا فسادی کوئی نہیں ہو سکتا، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ادھر موقع لگا، ادھر آپ کو لات لگی اور دوسرے صاحب وہیں کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ دیکھو اس دنیا کی حقیقت اتنی ہے، بس ایک 55 سالہ پاکستانی نوجوان سے ایک 25 سال کی دوشیزہ بمبئی کی رہنے والی پاکستان میں جا کے نکاح کر لیا۔ دولت تھی، پیسہ تھا، شہرت تھی اور سب عزت اور قوت تھی۔ خاتون بمبئی سے پرواز کی اور پہنچ گئی پاکستان، اور پھر اس کو دنیا جو چاہے نام دے۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنی بیک کو مضبوط کرو، فائنینشلی مضبوط ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے سپنوں کو ساکار کرو، ایک سے بڑھ کر ایک خاتون تمہارا مقدر ہوگی۔ اور پھر ایک ہی پہ بس کیوں کرنا؟ پھر 1 کرنا، 2 کرنا، 3 کرنا، 4 تک چلے جانا۔ کون کہتا ہے اس سے کم پر رکنا؟ اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے کہ ادھر بھی بابو ادھر، ارے میاں بابوؤں کے جھرمٹ میں رہنا، مگر اس سے پہلے فیوچر ڈیولپ کرو، اس سے پہلے مستقبل سنوارو، اس سے پہلے ماں باپ کو سمجھو، اس سے پہلے اپنی دنیا کو منظم کرو۔ ہاتھ میں پھوٹی کوڑی نہیں، گٹکے کھا کھا کے لوگوں کی دیواریں خراب کر رہے ہو، دوسروں کا وائی فائی چرا کے موبائل چلاتے ہو، اپنی آئی ڈی فیک بناتے ہو اور دوسروں کی بائک پہ بیٹھ کر پاسورڈ چوری کرتے ہو، ابا کے دم پہ گھر میں روٹی توڑتے ہو اور خواب دیکھ رہے ہو میں شہزادہ بنوں گا، الو میری شہزادی۔ بیڑا غرق ہو جائے ایسے نوجوانوں کا، یہ زمین پر کچھ نہیں کر سکتے۔ نوجوان بے راہ روی، نوجوان دین بیزاری، نوجوان
بیکاری، نوجوان اور کہیے کہ کام سے عاری، یہ اس وقت عمومیت پکڑ چکا ہے۔ نوجوانوں بصد احترام عرض کر رہا ہوں، اپنے فیوچر کو ڈیولپ کرو، بیکاری کو اپنے لیے حرام سمجھو، کام کرنے کو ضروری سمجھو۔ جو جوانی رہتے ہوئے، قوت رہتے ہوئے، طاقت رہتے ہوئے نہیں کماتا، نہیں آگے بڑھتا، نہیں فیوچر کو سوچتا، نہیں مستقبل کو ڈیولپ کرتا، نہیں کمزوروں بوڑھوں کا سہارا بنتا، نہیں اپنے گھر کو سمجھتا، نہیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف کو دیکھتا، ایسے جوان پر ہزار بار لعنت ہے۔ طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کن لوگوں کی صف میں ہیں، رحمت والے ہو یا لعنت والے۔ اللہ مجھے اور آپ کو لعنت والے نوجوانوں کی صف سے نکال کر رحمت والے جوانوں میں شامل فرمائے۔